آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے۔ آج کے یہ حالات نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے، یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو۔ عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں۔ پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں۔ کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے۔ کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو اتنی غیرت تھی کہ دیور بھابھی کو نہیں دیکھتا تھا، برسوں ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں رہتا۔ آج خاندانی معاملات کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر تو ہے، لیکن یہاں تو مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا انہیں دیکھے ایسا آدمی بے غیرت ہے، اس کی مردانگی نہیں ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور غیرت والا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ غیرت مند مرد، اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میری عورت کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے، وہ اپنی عورت کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ جب تیار کر کے لے جا رہے ہو تو کس طرح سے لے کر کے جا رہے ہو یہ بھی دیکھو، قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ وہ کپڑے کیا پہننا چاہتی تھی اور تم کیا پہنا دیے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننے کے لیے وہ آ گئی تو کہا چلے گا، چلو سب تو پہن کے آ رہی ہیں، تم بھی پہن کے چلو۔ کچھ مردوں کی یہ بیماری ہے، ان کو یہ لگتا ہے میرے کلیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، ان سب کی بیویاں تو بالکل فیشنیبل لباس میں ہیں، تم کہاں سے یہ پرانے لباس میں جاؤ گی؟ ہاں دوپٹہ شلوار قمیص یہ کہاں سے؟ یہ حجاب نقاب ہو، دیکھ میرے فرینڈز کی ساری عورتیں تو ہاف کپڑوں میں آئی ہوئی ہیں، کٹس میں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں اس کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی عورت کو وہ بھی ننگا کر جاتا ہے۔ اس جرم میں کتنے لوگ شریک ہو گئے انہیں اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو، عورتیں تمہارے پرچار کے لیے نہیں، تمہارے آنکھوں کے سکون کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھر کی عورتوں کو۔ مجھ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی سینٹرل جیل میں لے جایا گیا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے والے، حالانکہ قانونی طور پر نہیں، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نیا وہ آئے ہوئے تھے، 27 سال کی جوانی، IPS، اور خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ کس کو لا رہے ہیں جیل میں۔ تو مجھے اپنی آفس میں بٹھا کر کے 1.5-2 گھنٹے تک بہت سارے سوالات کیا، اور ان میں سے ایک سوال پر بار بار وہ فوکس کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام میں اتنا کٹرتا کیوں ہے، عورتوں کو اتنا زیادہ بند کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا ہم کسی بھی عورت کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے کہ برقع پہن لے،
اللہ کا حکم سناتے ہیں. اب اسے اللہ تعالیٰ کا حکم پسند ہے تو عمل کرے. ہم کسی کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتے، لیکن وہ کہتے پھر بھی کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں سے مجبور ہیں، چار دیواری میں بند ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے، کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے. کیوں؟ آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے، تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے، خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں، غیر مسلم عورتوں میں بھی، ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے. ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی ہیں. جانتے ہوں گے آپ. ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں، یہ پرانا رواج ہے. کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے، اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے. سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی. یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں، اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے، کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو. بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں. سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے، اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں.